کچھ معراج کے واقعے کی تفصیل بیان کروں۔ معراج کے بارے میں علماء نے بڑی پیاری حکمتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ جتنے انبیاء آئے نا سب کو معجزات عطا کیے گئے، اللہ نے سب کو معجزات دیے، مگر میرے آقا وہ ہیں محبوب خدا ہیں نا، اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے معجزے عطا کیے گئے، میرے آقا کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا، وہ سارے معجزات ٹوٹل کر لیں تو وہ بھی نبی پاک کو عطا کیے گئے، اور پھر کچھ خاص معجزات بھی دیے گئے جو اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یوں تو نبی پاک کے بہت سارے معجزات ہیں، میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو میرے آقا تو سرتاب قدم معجزہ ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا یہ نارمل ہیں، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو واپس پلٹا دینا، لکڑی کو ہاتھ لگا کر تلوار بنا دینا، کسی صحابی کی آنکھ واپس لگا کر روشن کر دینا، خاری کنویں میں لعاب ڈال کر اسے میٹھا کر دینا۔ علماء کہتے ہیں یہ پیارے آقا کے لیے نارمل سی بات ہے، اگر جو میرے آقا کا مرتبہ ہے نا، جو شان ہے، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 معجزے کون سے ہیں؟ ایک معجزہ ہے معراج کا اور ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ یہ نبی پاک کی شان بتاتا ہے۔ معراج کی رات کیا ہوا کہ وہ رب جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، رب عز و جل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، کہ یار نبی پاک کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے ساری کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے، کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ غیب وہی ہوتا ہے نا، انسین، نالج آف انسین، بغیر دیکھے والی نالج، جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو غیب میں ہو۔ تو کائنات کا سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ کو دیکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو جب اللہ نے اپنا آپ دکھا دیا تو پھر کون سا غیب باقی رہ جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی، ساری باتوں کا جواب ہی دے دیا نا، مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپا ہوا، حضور اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب اس کی کچھ لاجکس بھی سمجھ لو، حکمتیں بھی سمجھ لو۔ پیارے آقا علیہ السلام کو یہ دونوں معجزات دیے گئے نا، قرآن اور معراج، یہ بڑی کمال کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے نا، ان کا اس دور کے مطابق انہیں معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ جب لوگ علاج میں بڑے ترقی کر گئے تھے، تو اب جو اچھا علاج کرتا تھا لوگ اسے بڑا آدمی مانتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ آپ مادر زاد اندھے پر دم کرتے تھے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، کوڑ کے مرض والے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کو علاج ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور علاج تو ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ مردہ کو زندہ کریں پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو جا کر کہتے کم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ معجزہ کیسا تھا اس دور کے مطابق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، جادوگروں کا دور تھا، طرح طرح کے جادو دکھاتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ اپنی لکڑی ڈالتے تھے وہ بہت بڑا سانپ بن جاتی اور سارے ان جادوگروں کے جادو کے سانپ کو نگل جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ید بیدا دیا، آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسا دور تھا، جیسے لوگ تھے، ویسا معجزہ۔ اب نبی پاک کا جو دور تھا نا، عرب کے لوگ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ کہتے تھے ہم بڑے بولنے والے، ہمیں اچھا بولنا آتا ہے، انٹلیکچوئلز تھے۔ میں بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو پہلی بار پتہ چلے گی۔ عرب کے رہنے والے کیا کہلاتے ہیں؟
عربی کیا کہلاتے ہیں؟ اور جو عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ زور سے، عجمی. ہم کون ہیں؟ عجمی. کتنا شوق سے بتا رہے ہو. آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عرب کے لوگ کہتے تھے ہم بولنے والے ہم عربی ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے. گونگا بول نہ سکنے والے کو عجمی کہتے ہیں. یعنی ان کو اپنی بولی پر اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے بولنا نہیں آتا ہے، عربیوں کو بولنا آتا ہے، باقی ساری دنیا عجمی، ہم عجمی ہیں، ہے نا. یعنی ایسا دور تھا. ان کے اندر زبانوں سے مقابلے ہوتے تھے، الفاظ سے مقابلے ہوتے تھے، تلوار کے مقابلے کے ساتھ ساتھ وہ کلام کے ذریعے بھی مقابلہ کرتے تھے. اب ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے. اللہ نے آپ کو کیسی زبان عطا فرمائی، کیسے جملے عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرے آقا جب گفتگو فرماتے تھے نا تو بڑے بڑے فصحا، بلغا، انٹلیکچوئلز، جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، گنگ ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں سے گفتگو لے کر آئے، کدھر سے سیکھ کر آئے. بریلی کے تاجدار یہی تو بات کہتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب آقا نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی. وہ کہتے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. قرآن کے آگے یہ سارے بے بس ہو گئے. تو قرآن جواب تھا ان لوگوں کے لیے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. لیکن یہ دور نبی پاک کا صرف عرب کے لوگوں کا دور تو نہیں تھا نا. میرے آقا تو آخری نبی ہیں، قیامت تک دور نبی پاک کا ہے. تو ہو سکتا ہے آج تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی، جہاز بن گئے، راکٹ بن گئے، اسپیس اسٹیشن بن گئے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے، موبائل فون آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا. تو ہو سکتا ہے کوئی اٹھ کے کہتا جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا گیا، آج تو سائنس کا دور ہے، بتاؤ تمہارے نبی کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ ہائے ہائے، پوری دنیا کی سائنس کو جواب ہے معراج شریف. ہے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، نو ڈاؤٹ، گھنٹوں میں مہینوں کا سفر طے ہو جاتا ہے. مگر سنو، میرے آقا نے جو سفر کیا تھا نا، نبی پاک نے مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جو جہنم کے طبقات ملاحظہ کیے، رب کی بارگاہ میں حاضری دی. یہ پورا سفر کر کے میرے آقا واپس آتے ہیں تو ابھی نبی پاک کا بستر گرم ہے. دروازہ کھولتے ہیں تو کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ چند سیکنڈ. آقا دروازہ کھول کر گئے تھے، واپس آ گئے، پورا سفر کر کے کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہے. وضو کر کے تشریف لے گئے تھے تو وضو کا پانی بہتا ہے تھوڑی دیر. میرے آقا یہ صدیوں کا سفر کر کے واپس آئے ہیں اور وہ وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے. یہ کیسا ٹریول تھا، یہ کتنی سپیڈ تھی. اللہ اکبر. اب عقل تو کہتی کہ ٹائم کو کیا ہو گیا تھا، سب چیزیں ویسی کی ویسی اور آقا سفر کر کے آ گئے. تو سبحان اللہ. اب آؤ عشق کی زبان میں جواب لے لو. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، گھڑی ہوتی ہے نا، اس کا سیل نکال لیں تو گھڑی کی ٹک ٹک رک جائے گی نا، پھر سیل لگائیں گے تو پھر چلنا شروع ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ عالم کی جان ہے. جان چلی گئی تھی، عالم رک گیا تھا. آقا واپس آئے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا. بریلی کے تاجدار یہی تو بات فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، واللہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. اچھا اب 27ویں رات ہو گئی اور صبح ہوئی تو میرے آقا نے مکے والوں کو بتایا کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گیا ہوں. ابو جہل تھا اس زمانے میں کفاروں کا سربراہ. اس نے سنا تو کہتا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں؟ تو کہا کیا میں اور لوگوں کو جمع کروں؟ اب پھر بھی یہ بات ان کے سامنے کریں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل کروں گا. اب اس نے کیا کیا؟ اور شرارتی لوگوں کو جمع کیا اور نبی پاک سے پوچھا کہ آپ کیا فرما رہے تھے، آپ رات کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں مکہ پاک سے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں. اب وہ سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، نبی پاک پر اعتراض کرنے لگے. پتہ ہے اعتراض کیوں تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اعتراض یوں تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس میرپور ماتھیلو میں عشاء کی نماز میں آپ کی ملاقات ہو
اور پھر فجر کی نماز میں جب وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کو بتائے کہ میں رات کو امریکہ لندن گھوم کر آ گیا ہوں، اب یہ کہیں گے لگتا ہے طبیعت خراب ہے آپ کی، یا خواب میں گئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا کہ ایک رات میں عشاء میں بھی آپ یہیں تھے، فجر میں بھی آپ یہی ہیں، جہاز میں بھی جائیں تو اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتے. پرابلم یہ تھا کہ مکہ پاک سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا جو راستہ تھا نا وہ 1 مہینے کا راستہ تھا. کوئی اونٹ پر جائے گھوڑے پر جائے تو 1 مہینہ لگتا ہے، واپس آئے تو پھر 1 مہینہ لگتا ہے. تو نبی پاک فرما رہے رات کو گیا اور واپس بھی آ گیا. تو وہ مذاق اڑانے لگے، وہ ایمان والے تو تھے نہیں. اچھا اب لوگوں نے کہا موقع اچھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار ان کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آج ان کے دوست کو ان سے بہکا دیتے ہیں. وہ لوگ فوراً چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر آئے کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو. کہا کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا واقعی میرے نبی نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ لگتا ہے دل میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ وسوسہ آ رہا ہے. کہا ہاں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. آئے ہائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. صدیق اکبر کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا پڑ گیا. لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر تم تو بڑے عقل مند ہو، اس بات کی تصدیق کیسے کرتے ہو کہ تھوڑی دیر میں بیت المقدس سے کوئی واپس آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا یہ تو زمینی خبریں ہیں، ہمارے آقا تو ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں، ہم اس پر بھی تصدیق لائے ہیں، ہم تو اس پر بھی ایمان لائے ہیں. آقا فرماتے اللہ ایک ہے، ہم نے مانا اللہ ایک ہے. وہ فرماتے جبریل آتے ہیں قرآن لے کے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کہتے جبریل آتے ہیں. وہ کہتے قرآن رب کی کتاب ہے، ہم مانتے قرآن رب کی کتاب ہے. جب اتنی باتیں مانتے ہیں تو اگر یہی محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس ہو آئے ہیں تو ہم نے یہ بھی ماننی ہے. لیکن سچی بات پتہ ہے کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑا پیارا سبق سکھا دیا ہے. ہاں یہ ذرا میں وسوسہ بھی آج کلیئر کر دوں اور عقیدہ بھی بیان کر دیتا ہوں. پہلے تو ذرا پرابلم یہ ہے کہ 27ویں رجب کی صبح 2 قسم کے گروہ تھے. ایک کو پرابلم تھی، ایک کو تکلیف تھی، ایک کو اعتراض تھا کہ نبی پاک کیسے ہو کر آ گئے، اور ایک گروہ وہ تھا جو صحابہ کا تھا، وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ آقا کو معراج نصیب ہو گئی ہے، میرے آقا رب کا دیدار کر کے آئے ہیں، ہم ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. ہر سال آج بھی دیکھ لیں 1450 سال ہو گئے ہیں، جب بھی معراج کی رات آتی ہے عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پرابلم بھی ہو رہی ہوتی ہے، جن کو پرابلم ہوتی ہے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں. ہم تو الحمدللہ صدیق اکبر کے چاہنے والے ہیں، اور صدیق اکبر نے ہمیں سکھا دیا ہے. وہ پنجابی لوگ کہتے ہیں نا اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں ہمارا کام لبیک کہنا ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، ہم نے بالکل مان لینا ہے. ہر بات عقل میں آئے یہ ضروری نہیں. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو کہتے کہ بندہ جہاز میں بیٹھ کر اڑے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. کوئی یہ کہتا کہ جناب ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں کو امریکہ میں بیٹھ کر بھی دیکھ لے گا تو لوگ مذاق اڑاتے. آج ہر آدمی دیکھ رہا ہے، اس کے موبائل میں موجود ہے. ارے جب تم کنیکشن کے ذریعے یہاں بیٹھ کر امریکہ میں بات کر سکتے ہو تو اگر اولیاء کرام روحانی کنیکشن کے ذریعے دنیا بھر کو دیکھ لیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ ہم دنیاوی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کوئی پرابلم نہیں، وہ روحانی کنیکشن کے ذریعے دیکھیں تو کسی کو کیوں اعتراض بنتا ہے؟ تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا ایک وسوسہ کریٹ کرتے نا لوگ، خامخواہ ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں کہ جناب بات تو ٹھیک ہے، معراج ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی. نبی پاک کو جو معراج ہوئی نا وہ جسمانی نہیں، وہ خواب میں ہوئی تھی. یہ اعتراض آتا ہے. چلے اس کی بھی کاٹ کر دیتا ہوں. لاجیکلی جواب، سمپل جواب. آپ کبھی صبح اٹھیں اور آپ کا بچہ آپ کے ساتھ سویا ہوا ہو یا چھوٹا بھائی ہو اور وہ اٹھ کر کہے کہ ابو رات میں لاہور بھی گیا، اسلام آباد بھی گیا، کراچی بھی گیا، پھر صبح اٹھا تو اپنے بستر پر ہی تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات کو گھومتا ہی رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، خواب میں کوئی کہیں بھی چلا جائے کوئی پرابلم ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے نا، سبھی گھومتے رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک نے جب 27 رجب کی صبح یہ اعلان کیا کہ میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، ابو جہل اور اس کے چیلوں نے جو اعتراض کیا، وہ اعتراض کیوں کیا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھدار لوگ میری بات سمجھیں گے. اگر نبی پاک کا یہ اعلان تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو اعتراض تو کوئی نہ کرتا. آقا نے اعلان ہی یہ فرمایا تھا کہ میں جسمانی طور پر ہو کر آیا ہوں.
बात समझ आ रही है? ये एतराज करना, ये झगड़ा बनना, ये आर्ग्यूमेंट होना बता रहा है कि मेरे आका का दावा यही था, नबी पाक का अनाउंसमेंट ही यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस होकर आया हूं। तो सुभान अल्लाह, हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि रब ने अपने हबीब को उनके जिस्म अक़दस के साथ, रूह मुकद्दस के साथ, सुभान अल्लाह, ये सैर करवाई है। अल्लाह जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हमें उसकी कुदरत पर यकीन है। अच्छा जनाब, ये तो बात क्लियर हो गई। अब आओ, उन कुफ्फार से सब्र नहीं आया ना उनको, कहा अच्छा वाकई होकर आए, कहा होकर आए। अच्छा, ये भी इन्हें पता था कि ये कभी बैतुल मुकद्दस गए नहीं है, नबी पाक कभी जिस्मानी तौर पर बैतुल मुकद्दस नहीं गए, इन्हें मालूम था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताएं, आप रात गए? फरमाया हाँ मैं गया। कहा अच्छा हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कहो। कहा ये बताएं, बैतुल मुकद्दस की मिसाल दे रहा हूं, कितने पिलर्स हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं? क्योंकि उनको ये पता था कि कभी गए तो नहीं है, अगर ये वाकई गए तो बता देंगे। अच्छा, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। अब मिसाल देता हूं, मैं आज बयान कर रहा हूं, अब मैं यहां से वापस चला जाऊं तो कोई मुझे कहे बताओ आप गए थे? मैं कहा बताओ जिस गोडाउन में गए थे उसके पिलर कितने हैं? तो मैंने पिलर थोड़ी गिने हैं भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता पीछे दीवार का कलर क्या है। कोई क्या यार आप बयान करने गए थे, बताएं पीछे दीवार का कलर क्या है? मैं बयान करने गया था, चीजें नोट करने तो नहीं गया था कि कितनी लाइटें, कितने पंखे हैं। अब नबी पाक से बड़ा अजीब सवाल उन्होंने किया, क्या आप वाकई गए थे? कहा तो बताइए उसकी दीवारें कैसी हैं, उसकी मेहराबें कैसी हैं? अब उन्होंने नबी पाक को एक तरह से माज़ अल्लाह झूठा साबित करने के लिए अजीब अजीब सवाल करने शुरू कर दिए, मगर उन्हें मालूम नहीं था वो बात किससे कर रहे हैं। वो रब के हबीब हैं जिनके सबब कायनात बनी है। अल्लाह अकबर। अब देखो उस दिन क्या हुआ, अल्लाह करीम ने अपने महबूब के सामने, हम कहते हैं ना डिजिटली, जनाब आजकल जो है वो कंप्यूटर के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, इंटरनेट का ज़माना है। 1450 साल पहले मेरे रब ने अपने हबीब के सामने बैतुल मुकद्दस को पेश कर दिया। आका की नजरों के सामने बैतुल मुकद्दस आ गया। नबी पाक ने फरमाया पूछो क्या पूछते हो? वो पूछते जाते, मेरे आका देखते जाते, बताते जाते, वो पूछते जाते, मेरे आका बताते जाते। वो हैरान हो गए, ये कभी भी नहीं गए लेकिन एक एक चीज बता रहे हैं, हर चीज इन्हें मालूम है। अल्लाह अकबर। जरा सोचिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शान है मेरे आका की, और ये एक ऐसा मौजज़ा है जो रहती दुनिया के लिए, सुबह क़यामत के लिए साइंस कितनी भी तरक्की कर जाए, उसको ये जवाब है कि अल्लाह ने अपने हबीब को एक ऐसा मौजज़ा करवाया जिसके आगे साइंस भी आजिज है। अल्लाह ने वो कमालात हमारे आका को अता फरमाए। अब मेराज की रात जो ये सफर हुआ, इसमें बहुत सारे वाकयात हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस रात जो सफर किया ना, उसके 3 हिस्से हैं। पहले 3 मेराज के हिस्से हैं। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वें पारे के शुरू में फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने ख़ास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर कराई। फिर आगे फरमाया, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक वही सुनने वाला, देखने वाला है। अब सफ़र के 3 जो है ना वो दर्जे हैं। पहला हिस्सा मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस तक, इसे असरा कहते हैं। आसमानी मेराज जो मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक है, इसे मेराज कहते हैं। उसके बाद है ला मकानी, सुभान अल्लाह, से मेराज जो सिदरा से आगे ला मकान का सफर है, इसे उरूज कहते हैं। सुभान अल्लाह। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 3 हिस्से जो सफर के हैं ये बड़े कमाल के हैं। सफर मेराज में नबी पाक जब रवाना हुए ना, मक्के से रवाना होते हैं, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 12 मकामात पर, नबी पाक ने इस पूरे सफ़र में 12 मकामात पर नमाज अदा फरमाई। मक्के से रवाना हुए, पहले मदीना पाक नजर आया। अभी नबी पाक मदीने गए नहीं थे। एक मकाम पर पहुंचकर हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ की कि हुज़ूर यहाँ उतरिए, नमाज पढ़िए। आपने नमाज अदा फरमाई। हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपको मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी? जिब्रील अमीन ने खुद ही जवाब दे दिया कि आपने तैयबा यानी मदीना शरीफ में नमाज पढ़ी है, आप यहीं हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। मक्के से पहले मदीने का सफ़र हुआ। फिर दूसरा मकाम तूरे सीना, ये वो पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से बात करने जाया करते थे, वहाँ 2 रकत नमाज अदा फरमाई। उसके बाद तीसरी रास्ते में सफ़र हुआ तो हज़रत जिब्रील ने एक और जगह कहा, हुज़ूर यहाँ भी नमाज पढ़ें। कहा ये बैतुल लहम है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी।
اور آگے گئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. نبی پاک کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں معراج کی شب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں اب آپ بیان غور سے سنتے جاؤ گے نا تو بہت سارے وسوسوں کی کاٹ, بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہیں. اس کا مطلب انبیاء کی, بزرگوں کی قبر پر جانا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اور اللہ نے نبی پاک کو کیسی آنکھ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ کیسا کرم فرمایا اپنے حبیب پر, کیسی نگاہ عطا فرمائی کہ قبر کے اندر حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت ابھی تو لکھتے ہیں نا کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ نے کیسی نگاہیں دی. اور تیسرا عقیدہ کلیئر ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں بھی تو یہ ارشاد فرما رہا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو, مردہ خیال نہ کرنا, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو, وہ قبر میں زندہ ہیں, انہیں رزق ملتا ہے. تو شہید سے بڑا مرتبہ تو نبی کا ہے نا. جس نبی کی امت میں کوئی شہید زندہ ہو تو نبی کا قبر میں عالم کیا ہوگا. اور حدیث پاک بھی ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے. اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ثابت ہوئی, قرآن کی آیت بھی ہم نے جان لیا, تو پتہ چلا کہ انبیاء شہداء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اور مسلم شریف کی میں نے حدیث سنائی ہے کہ نبی پاک کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو معراج کے سفر میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں. امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں آقا اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی ادا فرماتے ہیں. ہاں, قبر انور میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے, اور دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں. تو کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی, انبیاء کی, صحابہ اور اہل بیت کی. اب آگے چلیے. اس طرح ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ قبور مسلمین پر جانا. لوگ کہتے ہیں قبرستان کیوں جاتے ہو, مزار پر کیوں جاتے ہو. پیارے آقا علیہ السلام معراج کی رات حضرت موسیٰ کی قبر سے گزر رہے ہیں. اچھا, پھر نبی پاک احد شریف بھی جایا کرتے ہیں, بار بار جایا کرتے. شہداء احد کی کیا شان ہے. مدینہ پاک میں یہ قبرستان موجود ہے, اور جہاں سید الشہداء سیدنا حمزہ کا مزار بھی ہے. بلکہ اتنی پیاری بات نبی پاک نے فرمائی جس کا مضمون ہے کہ شہداء احد کو سلام کہا کرو, سیدنا امیر حمزہ کو سلام کہا کرو, کہ جو ان کو سلام کہتا ہے یہ قیامت تک سلام کہنے والے کو سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. تو مزارات اولیاء پہ جانا, صحابہ کے مزار, انبیاء کے مزار پہ جانا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات, نبی پاک نے مدینہ پاک میں نماز پڑھی, بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہاں نماز پڑھی. پیارے آقا علیہ السلام نے کوہ طور پر نماز پڑھی. تو پتہ یہ چلا کہ مبارک مقام, متبرک مقام پر جا کر عبادت کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے, یہ پیارے آقا کا طریقہ ہے. تو اگر کوئی جا کر کسی بزرگ کے مزار کے پاس جا کر فاتحہ پڑھتا ہے, وہاں قریبی مسجد میں جا کے نوافل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تو اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک پہنچ گئے مسجد اقصی. آئے ہائے, مسلمانوں کا قبلہ اول. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کیسی نماز ہوئی ہے. کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی ہے. سارے انبیاء صف بصف کھڑے ہیں اور میرے آقا پہنچتے ہیں اور جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے امامت کرنی ہے. سارے نبیوں کی امامت نبی پاک نے بیت المقدس میں فرمائی. اور سبحان اللہ, اب نبی پاک علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی نا, 2 رکعت نماز پڑھائی تھی. پہلی رکعت میں میرے آقا نے سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. انبیاء کی 7 صفیں تھیں, ان میں 3 صفیں مرسلین کی تھیں. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا کہ مقتدی ہیں سارے انبیاء,
मुक्तदी है सारे अंबिया, मुस्तफ़ा इमाम हो गए। ये कैसी नमाज है? बरेली के ताजदार कहते हैं आओ मैं बताता हूँ इसमें राज क्या है, ये नमाज अक्सा क्यों करवाई गई। अल्लाह अकबर। आप फरमाते नमाज अक्सा में था यही सिर, या हो मानाए अव्वल आखिर, है दस्त बस्ता पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो पहले सल्तनत कर गए, जो अंबिया पहले गुजर गए, उन्हें भी बताना था कि इमामुल अंबिया, सारी दुनिया को गोया ये पैगाम दिया गया कि यही आका है, यही इमामुल अंबिया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब उसके बाद 7 मजीद मकामात हैं जहाँ नबी पाक ने नमाज पढ़ी, और वो 7 आसमान हैं। आका हर नमाज पर 2 रकात अदा करते करते ऊपर गए। अब जरा गौर करनी है। अब मैं अपने बयान के पैगाम की तरफ आता हूँ कि ये असरा का सफर जो है, ये मेराज का जो सफर है, ये जाते हुए भी नमाजें हैं, कदम कदम पर नमाजें हैं, कदम कदम पर सजदे हैं, और जब रब की बारगाह में पहुंचे तो वहां से तोहफा भी नमाज का मिलता है। आपको पता है 3 तोहफे मिले नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस रात। अल्लाह की बारगाह से 3 खास तोहफे मिले हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयत, ये पढ़ते रहा करो आमन रसूल से। ये जो आयतें हैं ना, ये बड़ी कमाल की आयतें, बड़ी मकबूल दुआएं कबूल होने वाली आयतें हैं, तो इसको याद कर लें, नमाज में भी पढ़ा करें, दुआ में भी पढ़ा करें। और फिर फरमाया दूसरा तोहफा 5 नमाजें, और तीसरा तोहफा ये मिला कि शिर्क और कुफ्र से बचने वाले जितने उम्मती हैं उनकी बख्शिश कर दी जाएगी। तो अब नमाज का जो तोहफा मिला ना, ये नमाजें तो मिली थी 50। आप जब वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे मुलाकात की। अब हज़रत मूसा की स्पीड देखें, थोड़ी देर पहले कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और प्यारे आका से आसमान पे मुलाकात भी हो रही है। तो नबियों को अल्लाह ने बड़े कमालात से नवाजा है। तो जब हज़रत मूसा का ये आलम है तो फिर हम क्यों ना कहें कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, आका भी हमारी मदद फरमाएंगे। अब आका से हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं हुजूर 50 नमाजें आपकी उम्मत नहीं पढ़ सकेगी, अब जाइए कुछ कम करवा के आइए। मेरे आका फिर जाते हैं, अर्ज़ करते हैं 5 कम हो जाती हैं, तो हुजूर फिर जाइए ये भी ज़्यादा है। आका फिर जाते हैं 40 हो जाती है। बार बार अर्ज़ करते हैं, नबी पाक बार बार जाते हैं, 9 बार नबी पाक जाते हैं बारगाह इलाही में। अब कितनी हो गई? 5। हज़रत मूसा अर्ज़ करते हैं हुजूर ये भी ज़्यादा है, मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, अब ये भी कम करवाइए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अब मुझे शर्म आती है। सुभान अल्लाह। महबूब व मुहिब की बातें हैं ना, अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है ए महबूब हमारे कलिमात बदलते नहीं, तुम्हारी उम्मत नमाज 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का ही दिया जाए। अब इसमें भी बड़े मसले हल हो गए जनाब कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे सदियों पहले, सदियों के बाद भी मदद कर रहे हैं। जो कहते हैं दुनिया से जाने के बाद अल्लाह वाले मदद नहीं करते, फिर तो उनको 50 नमाजें पढ़नी चाहिए। हजरत मूसा ने मदद की है, इसमें उनको मानना पड़ेगा कि हाँ हजरत मूसा के मशवरे से नबी ये पाक गए थे। तो पता चला अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह की अता से मदद फरमाते हैं। एक मसला तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, हजरत मूसा खुद भी अल्लाह के नबी हैं, वो खुद ही अल्लाह से अर्ज कर देते अल्लाह 50 की 5 कर दे हैं, मगर उन्होंने नबी पाक से अर्ज किया तो पता चला अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के प्यारों का वसीला पेश करना ये भी नबियों का तरीका है। कोई हरज नहीं अगर हम अल्लाह के हबीब का वसीला और अल्लाह की बारगाह में उसके नेक बंदों का वसीला पेश करें, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, उलमा ने बड़े इश्क वाली एक बात कही है कि हजरत मूसा बार बार क्यों भेज रहे थे। आपको पता है ना हजरत मूसा का वाक़या क्या है? आप कलीमुल्लाह थे, आप अल्लाह से बातें किया करते थे, और दुनिया का भी दस्तूर है कि जब किसी से बातें करता हो इंसान और मोहब्बत भी दिल में हो तो फिर जी चाहता है कि दीदार भी हो जाए। कभी कभी होता है हम बहुत सालों तक किसी बंदे से फोन पे बात कर रहे होते, दोस्ती हो जाती है, कहते हैं कभी दिखाओ तो सही भाई, आपको देखा ही नहीं, फोन पे ही बातें हो रही हैं। अब तो खैर वीडियो कॉल आ गई है तो बंदा वीडियो कॉल कर लेता है। पहले ऐसा बड़ा होता था, जब वीडियो कॉल नहीं होती थी, कारोबार चलता रहता था, बंदे ने एक दूसरे को देखा ही नहीं होता था, और कभी कहता है कभी तो मुलाकात करो यार, फोन पे ही बात होती है। अब यहाँ कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करते थे, देखा नहीं था, अर्ज करते मौला तेरा दीदार करना है। इरशाद हुआ लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकोगे। अर्ज की या अल्लाह दीदार करवा दे। तो अब कोहे तूर पर एक तजल्ली नाजिल की गई, दीदार नहीं हुआ, अल्लाह ने अपनी तजल्ली भेजी। हजरत मूसा वो तजल्ली देख ना सके, ताब ना ला सके, आप बेहोश हो गए। ठीक है, आपने सलातो सलाम में एक शेर पर बहुत बार सुना होगा, अब आज जरा समझो। एक तरफ हजरत मूसा ताब ना लाकर बेहोश हो गए हैं, और दूसरी तरफ अपने हबीब को बुलाया जा रहा है, दीदार करवाया जा रहा है, जलवे दिखाए जा रहे हैं। फर्क देखो हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में। और ये शेर आपने कई बार सलातो सलाम में सुना होगा कि फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किस्से तूर मेराज समझे कोई।
Try to understand the difference between तूर and मेराज. इन दोनों वाकयात में फर्क समझो. किस्सा तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई. समझ आ रही है? कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई. किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई. आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम. ये शान है हबीबुल्लाह की. ठीक है ना. अच्छा, अब हजरत मूसा के साथ ये वाकया तो हो चुका था. वो दीदार तो कर नहीं सके थे. उन्होंने कहा कि नबी ये पाक दीदार करके आए हैं. अच्छा, यहां भी होता है ऐसा, आशिकों के अंदाज होते हैं. अब कोई बेचारा गरीब, कोई दूर मदीना ना देखा हो जिसने, है तड़प रहा हो, मदीना देखा नहीं उसने. अब कोई मदीने से आता है तो क्या कहता है, यार तुम्हारी आंखें देख लूं जिसने मदीना देखा, मैं इन आंखों को चूम लूं जिसने मदीना देखा. और शायर कहते हैं ना, उनकी आंखों का नूर तो देखो जिनका देखा हुआ मदीना है. जिनका देखा हुआ मदीना है. हम नॉर्मली ये करते हैं ना कि जो मदीना देख के आता है बंदा कहता है मैं उसकी आंखें देख लूं. हजरत मूसा ने कहा मैंने तो रब को नहीं देखा, महबूब अभी ताज़ा ताज़ा देख कर आए हैं. कहा हुजूर जरा दोबारा जाइए ना, 5 नमाजें और कम करवा कर आइए. आका रब की बारगाह में गए, वापस आ रहे हैं, हजरत मूसा फिर उन आंखों को देख रहे हैं. हुजूर दोबारा जाइए. हुजूर दोबारा जाते हैं, दोबारा आते हैं, हजरत मूसा फिर उन आंखों को देख रहे हैं. ये आंखें रब को देख रही हैं, हजरत मूसा उन आंखों को देख रहे हैं. अच्छा, एक और बड़ा कमाल का सवाल है कि मेराज की रात फिर हाजिरी कितनी बार हुई. आका रब की बारगाह में गए कितनी बार. एक बार तो बुलाया गया. अब बड़ी कमाल की बात कहने जा रहा हूं, बात बड़ी बारीक है. कोई बहुत बड़ा दरबार हो, कोई बहुत मशहूर आदमी हो, कोई बड़ा दुनिया का सदर वजीर आजम हो, हमें अपॉइंटमेंट मिले, हमें बुलाया भी जाए, हम एक बार तो उसकी इजाजत के साथ जा सकते हैं, मगर बाहर निकलकर दोबारा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोबारा इजाजत लेनी पड़ेगी ना. उसने तो एक बार बुलाया था. मगर यहां ताल्लुक कैसा है कि बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं. अरे कमाल है, जब जाए जाते हैं, जब चाहे आते हैं. यही बात तो बरेली के ताजदार कहते हैं ना, कसरे दना तक किसकी रसाई. कसरे दना तक किसकी रसाई. जाते ये हैं, आते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हमें इस बात का फख्र है, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए कि मैं जिस नबी का उम्मती हूं ना, उसकी रसाई बड़ी कमाल की है, उनकी अप्रोच बड़ी जबरदस्त है, उनकी रसाई कैसी है. और सुनो, सिर्फ मेराज की रात रसाई नहीं थी, बल्कि महशर के दिन भी उन्हीं की रसाई होगी. हाँ, सारी दुनिया देखेगी कि किसी और की नहीं चलनी. चलनी किसकी है? आओ बरेली के ताजदार बताते हैं. सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है. ही इज वन एंड ओनली. महशर में सिर्फ उनकी रसाई है. सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है. गर उनकी रसाई है, दो पर तो बनाई है. अब सब ऐसे आका हैं जिनकी मेराज की रात भी रसाई है, बारगाह इलाही में रसाई है, मेराज में रसाई है. तो फिर तो उस आका से ताल्लुक मजबूत कर लो ना, क्योंकि उन्होंने ही काम आना है, उन्होंने ही शफात करनी है, उन्होंने ही बख्शवाना है. अगर वो नाराज हो गए तो मारे जाएंगे. हाँ, याद रखना, और कोई नहीं हमारा, हमारे पास उन्हीं का आसरा है. और हम यकीन करें पिछली उम्मतों से ज्यादा लकी हैं कि हम आका के उम्मती बने हैं. मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती. यकीन करो, लकी हम. किसी और उम्मत में भी पैदा हो सकते थे ना, किसी और नबी के जमाने में पैदा हो सकते थे. ये अल्लाह ने मुझ पर और आप पर एहसान किया है कि सरकार का उम्मती बना दिया है. अब जब उम्मती बने हो ना,
غلام بنے ہو نا تو پھر پکے غلام بنو نا, سچے عاشق بنو نا. نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام, روزہ, زکوٰۃ, حج, اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے, مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے, سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے. سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے. اور سبحان اللہ, سنو کہ جو نماز ہے نا وہ نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومن, ارے نماز ہماری معراج ہے. آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا کہ نبی پاک کو معراج ملی, اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے, ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو. اور سنو اے نماز, بندے تو ہم بھی ہیں نا, تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے, ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے, خالق کیسا ہے. جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا ہیں؟ مگر ہم تو بندے ہیں, ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے. سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی, خود تو دیدار کر آئے, ساڑھے دیدار کا بھی انتظام کر دیا ہے, ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا. کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا, نماز پڑھنے والا, رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. نماز پکڑ لو, یہ کمال کی کنجی ہے. ہاں, یہ نماز چابی ہے سکسیس کی. اور نماز کے فضائل, اللہ اکبر. نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے. اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امتی ہوں, آقا سے محبت بھی کرتا ہوں, تو جس میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو پکڑ لوں نا میں, پھر کیسے نماز قضا ہوگی. اور جو نماز نہیں پڑھتے, یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. آج ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے, ہم کہتے او ہو شراب پیتا ہے, او یہ تو جواری ہے, او یہ تو ہرنچی ہے, اور یہ تو بدکاری زنا کرتا ہے. یقیناً یہ بڑے گناہ ہے, یہ چوری کرتا ہے, بڑے گناہ ہے. مگر نماز نہ پڑھنا ان سب سے بڑا گناہ ہے, یہ ان سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. لیکن کسی کو ٹینشن ہی نہیں. آج ہمارے گھر بچی کا رشتہ کرنا ہو تو کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شرابی تو نہیں, جواری تو نہیں ہے, کوئی غلط کام چوری چکاری تو نہیں کرتا. او بھائی یہ پوچھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. نماز ہی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں, معاذ اللہ. حالانکہ نماز فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان. جو بے نمازی ہوتا ہے, نبی پاک نے اپنے ہاتھوں کو ملا کر بتایا کہ اللہ ناراض ہو گیا نا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی جیسے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے مارتا رہے گا. کیسے نماز قضا ہو جاتی ہے بھائی؟ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار بس 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. اچھا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, جس دن صبح سویرے ٹرین ہو تمہاری وہ بھی مس ہو جاتی ہے. کبھی یہ کہا یار ٹرین چلی گئی آنکھ نہیں کھلی, کسی کی فلائٹ ہو اس کی آنکھ نہیں کھلتی, نہیں وہ تو جناب رات کو ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے. کبھی نوکری جہاں کرتے ہیں سیٹ نے کہا صبح 7 بجے آنا ضروری, میٹنگ ہے بہت ضروری ہے, 6:30 بجے اٹھ جاتا ہے بندہ, بھائی صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری سے نکال دے گا. ساری چیزیں ٹائم پہ ہو جاتی ہیں, نماز میں تمہاری آنکھ نہیں کھلتی. اس کا مطلب یہ کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے تمہارے نزدیک. ورنہ کیسے مومن کی ڈکشنری میں نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ کو بیٹھ کے پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. لیکن لوگ نمازیں قضا کرتے اور ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا. ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی تو بات ہے, ترکیہ میں زلزلہ آیا نا, دیکھا نا آپ نے, 40 سیکنڈ میں کیا ہوا؟ جو گھر والے تھے وہ بے گھر ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھے وہ معذور ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھے 40 سیکنڈ بعد دنیا سے چلے گئے. لاکھوں لوگ شہید, معذور, بے گھر ہو گئے. مگر ہم پھر بھی, میں یہی سوچتا ہوں کہ یار ایسا زلزلہ جس سے ہم سب نے مناظر دیکھے ہیں, مگر کیا ہماری مسجد میں نمازی بڑھ گئے؟ کیا ہم نے توبہ کر لی کہ یار میں بھی کسی دن سوؤں گا اٹھوں گا ہی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے زلزلہ کتنے بجے آیا ہے؟ صبح 4:15 بجے آیا ہے. 99% لوگ اپنے گھروں میں تھے, بستر پر تھے, اور سوتے سوتے ہی چلے گئے. بچپن میں ایک جملہ سنتے تھے نا, ایک شعر سنتے تھے, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تجھ ہو زیر زمین. یہ تو ایسا ہی ہوا نا, سوتے ہی چلے گئے. جو فلمیں دیکھ کر سوتا ہے, معاذ اللہ شراب پی کے سوتا ہے, بدکاری کر کے سوتا ہے, دوستوں کے محفل میں بیٹھ کر غیبتیں کر کر کے سوتا
ہیں رات بھر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے وضو کر کے اللہ توفیق دے تو سورہ ملک پڑھ کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوتے ہیں. ہماری تو نیند بھی بڑی عجیب ہے. حالانکہ اگر نیند کو سمجھو نا یہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. بھائی نیند کی بات ہو رہی ہے، موت کی بات کیوں آ رہی ہے اس میں؟ حدیث میں نیند کو موت کی بہن قرار دیا گیا. اٹھنے کے بعد کی دعا پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس اللہ کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندگی دی. ارے میں تو سو کے اٹھا ہوں. والیہ النشور، اسی کی طرف جانا ہے. روز پریکٹس کر رہے ہیں موت کے قریب جا کر واپس آنے کی. آج تو آ گیا، ہو سکتا ہے کسی دن جاؤں گا مگر واپس نہیں آؤں گا. کب توبہ کریں گے؟ کب نمازیں پڑھیں گے؟ کب اللہ کو راضی کریں گے؟ ٹائم نہیں ملے گا الگ سے کہ توبہ کر لو اب نمازیں پڑھ لو. ہمیں نہیں پتا اگلا 1 گھنٹہ اگلا 1 منٹ ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ہمارا تو بس ایک ہی مقصد ہے، مال جمع کر لیں، گھر بنا لیں. اچھا کسی کا بڑا گھر دیکھتے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ارے جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو. یہ گھر بار یہ مال سیکنڈوں میں جا سکتا ہے. ہم نے دیکھا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. مالدار بھی روڈ پہ، پیسے والا بھی اور غریب بھی روڈ پہ. وہ ایک واقعہ ہوا نا ترکیہ میں. ایک شخص کہتا ہے میں مکان کرائے پہ تھا میرا، تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. مالک مکان کو کہا کہ 1 مہینے کا کرایہ نہیں ہے میرے پاس، مجھے رہنے دو، اگلے مہینے دے دوں گا. کہتا ہے نکلو گھر سے باہر. دھکے دے کے باہر نکال دیا. بیوی بچوں کے ساتھ روڈ پہ آ گیا. گھر تو تھا نہیں. میں نے ایک چادر لگائی، ایک خیمہ لگایا، روڈ پہ رہنے لگا. رات زلزلہ آیا، صبح مالک مکان بھی میرے خیمے میں آ گیا. سمجھ آئی بات ہے؟ کل اس کو گھر سے نکالا، صبح خود گھر سے باہر تھا. اتنی دیر لگتی ہے. ہاں اپنے مال پر، اپنے جاہو جلال پر، اپنی ہوشیاری پر کوئی اترانا نہیں ہے. جو دیا رب نے دیا، شکر ادا کرو، اسے راضی کرو، وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اسی واقعے سے جو نماز نہیں پڑھتے نا، سنو ایک سبق والا واقعہ سناتا ہوں. اسی زلزلے سے 3-4 دن کے بعد ایک بچی کو نکالا گیا. بچی زخموں سے چور چور ہے، ہوش میں نہیں، آنکھیں بند ہیں، منہ بھی سوجا ہوا ہے. وہ بچی پتہ کیا کہتی ہے؟ یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن سے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ 3 دن ملبے میں دبی ہوئی تھی. وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے صرف یہی بار بار خیال آ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے نماز نہیں پڑھی. یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں نے 3 دن نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج ہے جن کی بستر پر نماز قضا ہو جاتی ہے، جن کی دکان پر بیٹھے بیٹھے نماز قضا ہو جاتی ہے، جو دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور مؤذن پکارتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، اور ان کی نماز قضا ہوتی ہے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسری طرف نماز ہی قبول نہیں ہے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر واقعی نیت بنتی ہو، جھوٹا وعدہ نہیں، جھوٹا نعرہ نہیں، پکی نیت بنتی ہو تو پھر ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب نہیں جائیں گے. سچے آقا کے امتی ہیں، اب سچ بولیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر واقعی یہ جو آپ نے وعدے کیے نا ایسے ہم بن گئے نا، پھر تو نبی پاک نے ایسی نظر فرمانی ہے، دنیا میں بھی خیر ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے. ہاں آقا نے پھر دامن میں چھپا لینا ہے. ہم اچھے امتی بن جائیں پھر تو وہ بڑے مہربان ہیں، پھر تو وہ بڑے کریم ہیں. ہاں بس ہم سچے غلام بن جائیں تو بس. اب الحمدللہ یہ جو آپ نے نیتیں کی ہیں نا، یہ نیتوں پر اگر پابندی چاہتے ہو نا، استقامت چاہتے ہو، تو پھر دعوت اسلامی کا ماحول اس کو اپنا لیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.